بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے پی کالنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، افغانستان میں منگل اور بدھ کی درمیانی رات آنے والے تباکن زلزلے کی وجہ سے تقریباً 1500 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے۔ زلزلے سے سب سے زیادہ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں وہ جو افغانستان کے جنوبی صوبے ہے جس میں خوست اور پکتیا کا جو علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پھر اس میں بھی گیان اور برمل کے علاقے ہیں جہاں زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور زلزلے کا مرکز بھی جو ہے وہ خوست کے قریب بتایا گیا ہے۔ افغانستان میں چونکہ ایک نئی حکومت ہے، ابھی تک کسی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو اس طرح کا امداد جس طرح مطلب اگر یہ ایک تسلیم شدہ حکومت ہوتی تو اس کو خصوصی طور پر جو یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہے، ان کی طرف سے مل جاتی، لیکن اس طرح کا رسپانس ان کی طرف سے نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہے جو وہ سب اپنے طور پہ جو ہے نا انہوں نے کافی مدد کی ہے، اور ابھی بھی جو ہے نا وہ امداد کے ٹرک پاکستان سے بھی جا رہے ہیں، باقی جو ممالک ہیں وہاں سے بھی جو ہے نا خبریں آتی رہتی ہے۔ تو اب جو زلزلہ یعنی یہ زلزلہ اب تقریباً جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں، لیکن زلزلہ زدگان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے آج ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان طالبان کی ثالثی میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اب کس سٹیج پہ ہیں، اس میں کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سوات میں کل ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جس میں تحریک انصاف کی امیدوار جیتے ہیں، تو اس پہ بھی مختصراً گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ 2 مہمان موجود ہوں گے۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب محمود جان بابر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں۔ یہ حال ہی میں ابھی افغانستان گئے تھے، وہاں تقریباً کوئی 1 ہفتہ انہوں نے گزارا، اور جب یہ زلزلہ ہوا تو یہ بھی اس وقت یہ موجود تھے، تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ کابل سے موجود ہے اسماعیل اندلیب صاحب، وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہربانی، شکریہ۔ اسماعیل اندلیب صاحب، پہلے میں آپ سے شروع کروں گا، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا بھی کہ ایک تباکن زلزلہ ہے، کافی اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہے، جو ایک ریسپانس ہم یعنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو خصوصی طور پر جو یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہے، ان کی طرف سے مطلب افغان عوام سے مدد کی جائے گی، لیکن اس طرح کے اعلانات ہمیں سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ پہلے بتائیں کہ یہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس وقت زلزلہ زدگان کو جو ہے نا کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ السلام علیکم آپ کو اور آپ کے مہمانوں اور دیکھنے والوں کو میرے طرف سے سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ ہم کو وقت۔ یہ زلزلہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ریجن ہے افغانستان کا، وہاں اتنے بڑے زلزلے کا کوئی توقع نہیں تھا، پچھلی کوئی ہسٹری نہیں ہے وہاں کی، تو لوگ بھی ایک دنگ سے رہ چکے ہیں، اور وہ حیران ہے کہ اس جگہ پر ایسا بڑا زلزلہ اور ایک حادثہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں ایسا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کوئی وسائل بھی نہیں ہے جو پہلے سے ایسے کوئی خبرداری دے سکے کہ ایسے حادثات آنے والے ہیں۔ تو اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ علاقے جو ہے وہ بہت کے کچے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناچیز ہے، تو تھوڑی سی زلزلے سے بھی وہ زیادہ نقصان بھگتنا پڑے گا اس کو۔ ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے تو اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 1030 لوگ اس میں مر چکے ہیں، اور تقریباً 2950 کے قریب اس میں زخمی ہے۔ اچھا، تو یہ رپورٹ اس میں تغیر بھی، کیونکہ افغانستان کی جو اپنی گورنمنٹ ہے انہوں نے ابھی فائنل نمبر نہیں دیا ہے کیجوالٹیز کا، تو یہ کیجوالٹی جو نمبر ایجنسیاں دے رہی ہیں۔
تو افغانستان کا تو آپ کو پتا ہے مشکلات بھی ہے، دور دراز علاقے ہے، پہاڑی علاقے ہے، ان کی جو سورسز اور ریسورسز ہے وہ بھی کم ہے، آسانی سے وہاں نہیں جا سکتے، اور خود ہی افغانستان کی جو نئی گورنمنٹ ہے امارت اسلامیہ وہ بھی اس سے شاکی ہے کہ یہ راستے کچے ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ فائنل نمبر تھے جو کیجوالٹیز کی تھے۔ اب جو کہ تقریباً ایک ہفتہ گزر رہی ہے یا کم و بیش چند دن گزر چکی ہے، تو کیجوالٹیز کا تو فائنل نمبر یہ ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ملک کی طرف سے ہو یا پھر نئی نمبرز آ جائے۔ لوگوں کا اب علاج کرنا ہوگا، اس کو اس کی گھروں کا دوبارہ سے آباد کرنا ہوگا، بنانا ہوگا، اور جو بھی سرپناہ رہ چکے ہیں ان لوگوں کے لیے امداد رسائی کی بہت اشد ضرورت۔ آج ہی ہیلو جی جی اندلیب صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ آج ہی افغانستان کی جو ہلال احمر ہے اس کے ڈپٹی ملا نور الدین ترابی نے کابل میں ایک پریس کانفرنس دیا۔ انہوں نے بات کی کہ ہم کو مٹیریلز کی ضرورت اب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گوداموں میں اتنے زیادہ امداد بڑھ چکے ہیں کہ ہم اس کو رہ نہیں سکتے۔ ہمیں جو بھی امداد ہے تو وہ نقد میں کرے، کیش دے دی جائے، کیونکہ وہاں کے لوگوں سے ہم نے وہاں ٹیمز اپنے امدادی ٹیمز ڈپلوائے کیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم لوگوں تک یہ آٹا وغیرہ خوراکی اور غیر خوراکی چیزیں پہنچائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے اب کیش کی ضرورت ہے تاکہ ان کی گھر بار کو دوبارہ سے بنا دیا جائے اور ان لوگوں کو نقد دے کر اب اس کی مدد کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو علاقے ہے برمل اور گیان ڈسٹرکٹ کا زیادہ نقصان برمل میں ہوا ہے اور گیان میں دوسری، اور تیسری جو ہے خوست کی سپیرا ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے۔ تو وہاں طبی امداد کا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں چھوٹی کلینک ہے، کل جو میں نے بات کی تھی ایون ایک ہی کلینک میں 500 لوگوں کو وہاں ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی۔ تو باہر جو اوپن ایریا ہے وہاں یہ چارپائی میں لوگ پڑے تھے۔ میں سمجھ گیا اندلیب صاحب یہ جن علاقوں کی طرف آپ نے ابھی بات کی ہے، یہ گیان اور جو برمل کے علاقے ہیں، کیا یہاں پہ ابھی بھی کوئی ایسے حالات تو نہیں ہے نا کہ لوگ ملبے تلے دبی ہوئے ہو؟ یعنی وہ جو ریسکیو ایکٹیویٹیز ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے نا ساری؟ وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امدادی کارروائیوں میں لوگوں کی جو زخمی اور لاشوں کو نکال رہے تھے تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کی تحت وہ کام کیے ہیں۔ محمود جان صاحب آپ خود بھی جو ہے تقریباً 5-6 دن افغانستان میں رہے ہیں، اب 2 دن پہلے ہی یہاں پہنچے ہیں۔ جب زلزلہ ہوا آپ وہاں پہ موجود تھے، تو آپ نے وہاں کیا دیکھا جب زلزلہ آیا؟ تو کس قسم کی صورتحال تھی؟ زلزلہ آیا تو اس زلزلہ آنے کہ اس کے 2 رخ ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا رسپانس کیسا ہے۔ تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رسپانس باوجود اس کے کہ وہ تسلیم شدہ نہیں ہیں اور ان کو ابھی تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن ان کے پاس جو بھی دستیاب وسائل تھے وہ میرا خیال ہے کسی بھی اور ملک کی طرح انہوں نے اس جگہ پہ پہنچا دیے تھے۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 5 ہیلی کاپٹر وہاں پہ پہنچ گئے تھے اور ان کو مختلف علاقوں میں انہوں نے وہاں سے زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کے دوسری جگہ لے کے گئے۔ ہمیں بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں زلزلے آتے دیکھے ہیں، تو لیکن وہاں پہ رسپانس ایسے نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اکٹھی نہیں رہتی، وہ تقسیم ہوتی ہے، ان کو کال کر کے بلانا پڑتا ہے۔ تو یہ تو چونکہ مختلف قریبی اضلاع میں اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں چیک پوسٹ پہ ہوتے ہیں، کہیں دفتروں میں ہوتے ہیں، اور ہر جگہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی موومنٹ بھی آسان تھی۔ تو اس لیے لوگوں کو بھی وہاں پہنچنے میں اتنا زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جلدی آ گئے تھے۔ لوگوں کے شکوے شکایت اس قسم کے حالات میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے خود زخمیوں کو نکالا، وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے حکومت کا انتظار کوئی نہیں کرتا جب گھروں میں نیچے لوگ دفن ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہاں کے قریبی اضلاع سے جتنے بھی لوگ تھے تو وہ بھی وہاں پہ گئے، لیکن ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کے حوالے سے اس وقت جب وہ رسپانس ہم دیکھ رہے تھے اور جو میرے لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا تو ان کی اتنی شکایت نہیں تھی۔ اچھا، کیونکہ جتنی بھی ویڈیوز آ رہی تھی اس میں ہیلی کاپٹر مسلسل اڑ رہے تھے، اور ہیلی کاپٹر آ رہے تھے اور جا رہے تھے، لوگوں کو اٹھا رہے تھے، اور ساتھ میں جو وہ ڈاکٹروں کی جو مختلف تنظیمیں تھی وہاں پہ جو آلریڈی وہاں پہ ہیں،
کیونکہ مختلف ایسے ادارے ہیں کہ جو افغانستان تو آپ کو پتہ ہے تسلیم شدہ نہیں ہے، تو وہاں سے بہت سارے ڈاکٹر نکل چکے ہیں، تو جو والنٹیئر ڈاکٹرز وہاں موجود تھے اسی طرح انہوں نے بھی موو کیا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو ماہرین ہیں، مطلب وہ ظاہر ہے کہ سارے جو پروفیشنل لوگ تھے، اگر وہ ہیلتھ کے شعبے میں ہیں، اگر وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہے، وہ سارے جو ہے نا افغانستان چھوڑ چکے ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے ان کو مشکل کا سامنا تو نہیں رہا؟ مشکل کا سامنا تو دیکھیں، وہاں پہ جتنے بھی لوگ والنٹیئرز باہر ممالک سے آئے ہوئے تھے، کچھ ممالک نے وہاں پہ اپنے والنٹیئرز بھیجے ہوئے ہیں، وہ وہاں ہیں. پھر طالبان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کی جو محبت ہے تو وہ بھی وہاں پہ موجود رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہ علاج کا جو سلسلہ شروع کیا ہے تو ان کی موومنٹ آسان تھی. اچھا، تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ جو میسیجز جاری ہو رہے تھے کہ اتنے لوگ وہاں پہنچ گئے، پھر ان کی تصویریں بھی آ رہی تھیں. معاملہ بہت مشکل تھا. مشکل اس لیے تھا کہ اس میں اب میں دوسری اصلی والی بات پہ آتا ہوں کہ اس وقت سے لے کے 40 سال تک افغانستان پہ ڈالر ایسے برسے ہیں جس طرح کی بارش برستی ہے. جس طرح اس زلزلگان علاقے میں 2 دن پہلے اور 1 دن پہلے بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کچے مکان گل چکے تھے. اچھا. اور جب زلزلہ آیا اتنی بڑی انٹینسٹی کا تو وہ گھر پہ کھڑے ہو رہنے کے قابل نہ رہے. لیکن اتنے زیادہ پیسے آنے کے باوجود کابل آباد ہے، مزار شریف آباد ہے، کندار آباد ہے، کچھ شہر آباد ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس شہر سے نکلتے ہیں ایسے مٹی کے گھر اور مٹی کی سڑکیں ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ملک ہے. اچھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کا مطلب ہے کہ صرف کابل اور ارد گرد کے علاقوں پہ انویسٹمنٹ کی گئی اور باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں پہ پیسے لا کے ان کو وہاں پہ کرپٹ لوگوں کے حوالے کیا، جو اسے پھر لے کے باہر ممالک میں چلے گئے، کیونکہ جتنے بھی لوگ اس دوران وہاں پہ انہوں نے حکومت کی ان کے قصے مشہور ہیں کہ انہوں نے اتنے ارب ڈالر وہاں سے دوسری جگہوں پہ منتقل کیے. وہ اس زلزلے میں زیادہ نقصان کے وہ ہیں ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ پلاننگ کرنے والے زیادہ ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ وہ ممالک جنہوں نے آ کے افغانستان میں صرف جنگی بنیاد پہ وہاں پہ پیسوں میں انویسٹمنٹ کی اور پیسے وہ لے کے آئے، انہوں نے بم خریدے، انہوں نے بارود خریدے، انہوں نے اس علاقے میں جہاں پہ یہ زلزلہ آیا ہے یہاں پہ امریکہ نے مدر آف آل بمز استعمال کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس ریجن میں، تو انہوں نے وہاں پہ بم تو استعمال کیے تھے لیکن انہوں نے اس جگہ کو آباد نہیں کیا تھا. ان 40 سالوں کے دوران، خصوصاً ان گزشتہ 20 سالوں کے دوران، جو امریکہ اور اس کے اتحادی یہاں پہ موجود تھے ان کے تمام سروس کس پہ ہوتے تھے؟ کس علاقے میں طالبان زیادہ ہیں، کہاں سے ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے، ان کے پاس اسلحہ کس قسم کا ہے، ہم نے ان سے بچنا کس طرح ہے. لیکن آپ افغانستان میں جائیں، آپ کو وہاں پہ انسانی بنیادوں پہ کیا ہوا کوئی بھی کام وہاں پہ نہیں ملے گا. اتنے کچے گھر ہیں، کسی نے آج تک سروے نہیں کیا کتنے گھر گرنے کے قابل ہیں. اگر کوئی زلزلہ آیا تو کتنے گھر گر سکتے ہیں، تیز بارش ہوئی تو کتنے گھر گر سکتے ہیں. آپ دیکھیں سڑکیں کتنی وہاں پہ پٹ چکی ہیں، اب وہ کسی قابل نہیں. 30 کلومیٹر سڑک فوری طور پہ وہ ناقابل استعمال ہو گئی. 3500 جریب جو زمین تھی نا تو وہ بالکل ہی فصلیں بالکل ناکارہ ہو گئی. زمین ایسے پھٹ گئی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیوں؟ زمین بربری ہے، وہاں پہ کسی نے انفراسٹرکچر بنایا ہی نہیں ہے. افغانستان میں اب میں کہتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں طالبان اس زلزلے میں کارروائی کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ بر وقت نہیں پہنچے. نہ تو طالبان کی وہاں پہ اس وقت حکومت ہے، طالبان ذمہ دار ہیں، لیکن طالبان سے پہلے آپ ذرا یہ بھی اندازہ لگائیں کس کس نے اس جگہ کو نقصان پہنچایا. وہاں پہ آپ نے بم بوئے، وہاں پہ آپ نے بم گرائے، وہاں پہ آپ نے سب کچھ کیا، لیکن آپ نے وہاں کے لوگوں کی حالت معلوم نہیں کی. ابھی تک کسی کے پاس ایسا سروے نہیں ہے کہ افغانستان میں لوگوں کی کیا حالت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس نقصان کے ہونے کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. میں اب اندلیب صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے. اندلیب صاحب، یہ آج بھی صبح میں دیکھ رہا تھا ایک خبر کہ وہاں پہ برادر صاحب نے جو نائب وزیر اعظم ہے وہاں پہ ایک میٹنگ کی ہے. اس میٹنگ میں وہ کچھ اکانومی کے حوالے سے باتیں ہوئی لیکن اس میں زلزلے کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو کیا اب یہ زلزلے کے جو نقصانات ہیں، لوگ ہیں، ان کے سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ اتنا بڑا اہم اجلاس ہوتا ہے اس میں زلزلے کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں، یہ بات تو نہیں ہے کہ مسائل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آج بھی اور اسی دن سے آج تک بہت لوگ بے گھر ہو چکی ہے اور اس کی مسائل روز بروز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک دن 2 دن تو ایک کنبہ، ایک گھرانہ
کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے یا اپنے رشتہ دار کے گھر جائے یا پھر کھلے آسمان کے نیچے ایک دو تین رات گزارے، لیکن اس کے بعد نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسائل ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد زیادہ ہونے کی توقع ہے، بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے بعد، کیونکہ وہاں یہ جو بیماریاں ہیں اس کی پھیلنے کی ڈر بھی ہے، ایک رسک. وہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیماریاں پھیل سکتی ہے، لوگوں کی کاروبار متاثر ہو گئی ہے، اور لوگ کے آنے جانے کے کام ہے وہ نہیں ہو سکتا، اپنے گھر بار سب کچھ کھو چکے ہیں. تو مسائل ختم ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جتنا میں اسلامک امارت جو ہے ان کی جو یہ جو سٹرکچر ہے اس کے بارے میں جتنا میرا سٹڈی ہے، تو یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دوسروں کی کام میں دخل اندازی نہیں کرتے. اچھا، مجھے جتنا اندازہ ہے تو وہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو انہوں نے اس کو یہ کام سونپا ہے کہ آپ کو زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس میں ریڈ کراس جو ہے افغان کی یہ ہلال احمر ہے، یہ جو طبی حوادث کی جو منسٹری ہے اس کو یہ کام دیا گیا ہے، مہاجرین کی جو وزارت ہے ان کو دیا گیا ہے، خلیل حقانی وہاں گئے تھے، اور جو سراج الدین حقانی ہے وہ بھی گیا تھا، کیونکہ وہ ان کی میں اگر کہ کیونکہ ان کی کانسٹیٹیوئنسی ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں اور اس کی قوم کے لوگ ہیں، تو اس لیے وہ جا رہے ہیں اور امداد کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ کابل کو ایئرپورٹ کی بجائے خوست ایئرپورٹ کو ایک فوکل پوائنٹ بنا دیا، کیونکہ ایران کے جو جہاز تھے امدادی وہ خوست کے ایئرپورٹ پر آ چکے ہیں، انڈیا کے بھی خوست کے ایئرپورٹ پر آ چکے ہیں، اور اسی طرح یو اے ای کی جو امداد تھی وہ بھی خوست پر آ چکے ہیں، کیونکہ وہاں نزدیک ہے پکتیا اور پکتیکا. پکتیا میں تو خیر کوئی نقصان نہیں ہوا، خوست اور پکتیکا میں ہوئی ہے. تو یہ جو آج کی آپ نے میٹنگ کا خبر سنا ہے، میں نے بھی سنا، اور ابھی بھی میرے سامنے ہے، جو اس میں کچھ منسٹرز ہیں، شہاب الدین دلاور اور دوسرے لوگ، اور اکنامکس کی ایک ایشو پر بات کی ہے. تو میرے خیال میں وہ برادر کی کہتے ہیں کہ کام جاری ہے، تو اس میں یہ اس کے میرے خیال میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ ہر میٹنگ میں یہ یادواری کیا جائے کہ زلزلہ زدگان سے ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. لیکن مسائل ہے بھی، اور جتنا مجھے اندازہ ہے تو حکومت آج ہی کی جو حکومت ہے کابل جو ہے ان کی بہت فوکس بھی کر رہے ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ اب وہاں پہ مسائل ہے تو جو ٹاپ پرائرٹی ہے ساری حکومت کو جو ہے نا وہ زلزلہ زدگان اور ان کو دینا چاہیے. چلو وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. یہ تو میرا ایک سوال تھا. یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا اندلیب صاحب، یہ جو باقی مغربی ممالک ہے، امریکہ ہے، جس سے توقع تھی کہ اب اگر اس طرح کا انسانی مسئلہ کوئی آفت ہوتی ہے تو وہ امداد کرتے ہیں. اگر اس میں اگر انہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے یا اگر ان کے کوئی گلے شکوے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہاں پہ تو عام لوگوں کے سوال ہے، ان کے مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جو مغربی ممالک ہے، امریکہ ہے، انہوں نے اس طرح کا ریسپانس نہیں دیا جس طرح مطلب ضرورت تھی؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پہلے ہی دن سے یہاں کی جو تجزیہ نگار تھے یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یورپ اور امریکہ سے اتنا امداد نہ ملے جتنا چاہیے. آپ کو شاید پتہ ہوگا طالبان کے پہلے دور حکومت میں بھی 1998 میں ایک بہت بڑا زلزلہ تخار پروونس میں آیا تھا. اچھا. تو وہاں بھی تقریباً 4000 متاثر ہوئے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ اس کی حکومت کو بھی ریکگنائز نہیں کیا تھا، تو کسی نے اتنا امداد نہیں کیا جتنا چاہیے تھا. ابھی بھی یہ جو ریجن کی ممالک ہے، جیسے کہ ترکمانستان نے بھی اپنے امداد بھیجی ہے، ازبکستان ہے، چائنا ہے، ایران ہے، یہ تو ہمسائے ممالک ہے، یہ بھی ایک بلاک میں شامل ہو کر اور افغانستان کی طالبان سے ان کی جو ریلیشنز ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر طالبان سے کوئی اچھا تعلق نہیں تھا تو شاید یہ امداد بھی نہیں تھی. اور دوسری بات میرے خیال میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین ایڈز ہے اور کیا ہے یہ لفاظی ہے، یہ صرف کاغذ میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو آج ہی آئے ہیں افغانستان کی. یہ پچھلے 10 مہینوں سے تقریباً $10 بلین انہوں نے فریز کیا ہے، وہ بھی تو لوگوں کا ہے، اسی سے افغانستان
की नई हुकूमत ऐसी बहरान में फ़ायदा ले सकते थे, तो वो भी रिलीज़ नहीं करते। तो ये जो बातें कर रहे हैं, उसी दिन पोप ने जो पाप फ्रांसिस है, कोई है ये ईसाइयों का लीडर, उन्होंने भी क्या कहा कि हम दुआ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उनसे पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं। ये ना तो तवक्को की जाती है और ना तालिबान ने ये तवक्को किया है। मेरे ख्याल में वो कहते हैं अगर कोई हाथ मदद के बढ़ाते हैं तो हम उसको रद्द नहीं करते, वरना उन्होंने कई बार ये दरख्वास्त भी अपील भी की कि यहाँ आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। पहली और आखिरी बात यही है मेरे ख्याल में। एक तो ऐसे हालात पॉलिटिकल फायदा उठा रही है, और दूसरी बात यह है कि कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है कोई, क्योंकि आपको हर हफ्ते या फिर महीने में 2 बार इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो इमदाद है उनसे तकरीबन $32 मिलियन अफगानिस्तान आ रहे हैं। लेकिन वो अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक को नहीं सौंपा देता, उनके हाथ में नहीं देता। ये एक निजी बैंक है अफगानिस्तान में, उनको देता है और ये कह कर देता है कि हम अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और उससे कोई भी ना तो माली ना तो दूसरी जो डीलिंग है वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं कर सकते। आप हमारे साथ मौजूद रहे। मैं अब महमूद बाबर साहब की तरफ जाऊंगा। महमूद साहब, पाकिस्तान ने बड़ा क्विक रिस्पांस दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो तालिबान के अबूरी वज़ीर आज़म है उनके साथ रब्ता भी किया है, फिर उनको हर किस्म की इमदाद का यकीन दिलाया है। कुछ इमदादी ट्रक जो है ना पहले ही पहुँच चुके हैं, कुछ और भी पाइपलाइन में हैं। फिर कुछ मुखैर इदारे जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, उन्होंने भी कुछ इमदादी ट्रक वगैरह वहाँ भेजे हैं। तो आपने वहाँ, और जो सवाल मैंने जो अंदलीब से किया था वही सवाल आप से भी है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी जिसको हम मतलब जो सबसे ज़्यादा खुशहाल ममालिक है जैसे अमेरिका है, यूरोपीय ममालिक है, उनकी तरफ से उस तरह का रिस्पांस नहीं आया। देखें, एक तो बात यह है कि ये जो रिस्पांस है नेबरिंग कंट्रीज़ का ये बेहतर है। मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि मैंने ख़ुद देखा, ऐसे बयानात मैंने देखे हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से भी आए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पे जो रिस्पांस आया है उसमें भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और वो मैंने ख़ुद देखा है कि इतनी ज़्यादा सामान वहाँ पे पहुँचा है और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, अद्वियात हैं, डॉक्टरों की टीमें वहाँ पे गई हैं। इस वक्त वहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगे हैं तो उसमें भी डॉक्टरों की यहाँ पे वो है कैंप है यहाँ का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो रीजनल रिस्पांस है ये तो बेहतर है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, जिसमें अमेरिका और बरतानिया और ये सारे ये ज़बरदस्त लोग हैं, इनके जहाँ पे मफाद होता है तो वहाँ पे इनके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी इनको नज़र आते हैं, और जहाँ पे इनका मफाद नहीं होता, इनका कोई मसला होता है, जिस तरह अभी इनका तालिबान के साथ मसला है, खुद ही काबुल उनके हवाले किया, अमेरिका ने खुद ही उनके साथ मुआहदा किया, वहाँ से जाने से निकलने के लिए तालिबान को इस्तेमाल किया, फौरी तौर पे अफगानिस्तान को ऐसी हालत में छोड़ा कि वो उनके छोड़ने का कोई जवाब बनता नहीं था। 15 अगस्त से पहले निकल गए, लोगों को साथ भगा के निकल गए। जितने भी वहाँ पे ट्रेंड लोग थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, मुख्तलिफ शोबों के, डॉक्टर भी वहाँ से निकले, सहाफ़ी भी वहाँ से निकले, तमाम लोग निकल गए। एक मुल्क को वीरान करके साथ लेके चले गए, जहाज़ों में लोगों को लेके चले गए। एक जहाज़ में उन्होंने तमाम इंटरनेशनल नाम्स को तोड़ के, जहाँ पे 300 लोग बैठ सकते थे वहाँ पे 1,000 बंदे को जहाज़ में बिठाया, और उस वक्त तक जहाज़ अफगानिस्तान में खड़े रखे कि जब तक उसके तमाम अहम लोगों को वहाँ से निकाल न दिया। अच्छा, एक तो ये जुर्म किया, फिर जहाज़ों से लोगों को गिराया, वो दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म था जो इन्होंने किया। फिर अब तालिबान से कहते हैं मुल्क चलाओ। तो मुझे एक बात तो बताएं, गाड़ी आपने अफगानिस्तान की उनके हवाले कर दी, ड्राइवर को साथ लेके चले गए। किचन आपने उनको हवाले कर दिया, कुक को साथ लेके चले गए। गार्डन आपने उनको हवाले कर दिया, घर का वो उसको माली को साथ लेके चले गए, डॉक्टर को साथ लेके चले गए, इंजीनियर को साथ लेके चले गए, सबको साथ लेके चले गए। अब तालिबान एक एक की मिन्नत करें कि आप वापस आएं। मैं समझता हूं कि तो लोग खुद जा रहे थे ना, ऐसी ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपने एक अमेरिका का जहाज यहां पे खड़ा किया है और आप लोगों को कहते हैं कि आए। मैं खुद वहां पे मौजूद था जब वो लोगों को बिठा रहे थे। कैसे लोग नहीं जाएंगे जब एक मुल्क में कोई और हुकूमत आ रही और वहां पे लोगों को पता हो कि यार अब पता नहीं क्या होगा। आप सबको अपने मुल्क में छोड़ते, वो अपने मुल्क को बैठ के संभालते, वो कोई मईशतदान होता, वो माशियात का कोई ना कोई बंद। अब तालिबान ने भी तो चला लिया ना, किसी न किसी तरीके से तो चला लिया। मुल्क में अब लोगों को खाना तो मिलता है, पेट्रोल मिलता है, पाकिस्तान से सस्ता है, पाकिस्तान से चीज़ें सस्ती हैं। इस वक्त वहाँ पे सफाई का निज़ाम चल रहा है, वो बड़े बड़े इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको क्या मौत पड़ रही थी जो वहाँ से भाग रहे थे, और अमेरिका को क्या ज़रूरत थी कि तमाम लोगों को कह रहे हैं कि तुम आ जाओ हमारे साथ।
ان کو ساتھ کیوں لے کے جا رہے تھے؟ تو ان کو تو نقصان ہے میرے خیال میں. اب ان افغانوں سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ انسانی ہمدردی پہ بنیاد پہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا. میرے خیال میں ان سے شاید وعدہ پہلے سے کیا گیا تھا کہ اگر ایسے حالات آتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے گئے, اب دوسرا ایسا وقت آیا تو ان کی مدد بھی نہیں کر رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسانی کمیونٹی پر کہاں چلی گئی؟ یہ تو آپ کی طالبان کے ساتھ نہیں لگتی نا, سوال ہے آپ کی طالبان کے ساتھ نہیں لگتی. افغانستان اجڑا ہوا ہے, افغانستان میں تو اب کوئی امداد تو بھیجیں, لوگوں کو بھیجیں, دوائیاں بھیجیں, جیسے کہ آپ اپنے دوست ممالک میں بھیجتے ہیں. یہ بھی انسان ہے. آپ نے اس کے ساتھ جو کیا, آپ نے اس کے پیسے بھی روکے, جس طرح 10 ارب ڈالر تو ان کے پاس ہیں, یہ اپنے پیسے بھی ان کے پاس ہوتے تو شاید ان کی بہت ساری ضروریات پوری ہوتی. آپ نے ہر طریقے سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی ہے کہ میری باتیں مانو گے تو تب میں تمہیں یہ دوں گا. یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس قسم کے حالات میں وہ مزید چہرہ ابھر کے نکل کے سامنے آتا ہے. میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس وقت اعلان کرتے کہ جو ہم نے جو بھی ہوا اب ہو چکا, اب یہ حالات ایسے بنے ہیں, ہم نے اپنے تمام فیصلے معطل کر دیے ہیں, یہ لیں, لوگ بھی لے لیں, ڈاکٹر بھی لے لیں, نرس بھی لے لیں, دوائیاں بھی لے لیں, پیسے بھی لے لیں, اور یہ ان کا علاج کریں. افغانستان کو پہلے یہ جو لوگوں کی ہے یہ مدد کریں. تو یہ میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا نا, ان علاقوں میں آپ جائیں نا تو آپ کو کہیں پہ یہ کوئی اچھا شہری نظام نہیں ملتا. صحیح. آپ کو وہاں پہ سڑکیں مٹی کی ہیں. سڑک مٹی کی کون سی سڑک ہوتی ہے یار؟ جیسے زلزلہ آتے اس پہ بارش اگر اس سے پہلی ہوئی ہوتی ہے وہ اچانک اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. وہ بھی آپ نے سب کچھ کیا. اب اس وقت میں ان کی مدد بھی نہیں کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داریاں آپ پہ بھی آتی ہیں پھر. اچھا, ابھی محمود جان صاحب, آپ چونکہ وہاں پہ 4-5 دن بلکہ 1 ہفتہ تقریباً آپ نے گزارا, تو ہم کچھ اور سوالات بھی کریں گے. میں نے آپ کی کچھ ٹویٹس بھی دیکھے ہیں, آپ کی پوسٹیں بھی دیکھی ہیں افغانستان کے حوالے سے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کہ تاحال جو طالبان کی حکومت ہے کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے, وہاں پہ معاشی مسائل ہے بہت سارے, تو جو 10 مہینے سے وہ ایک کرائسس کی صورتحال ہے افغانستان میں, کیا طالبان اس سے نکل آئے ہیں؟ مطلب وہ کچھ وہاں پہ لوگ اب مطمئن ہیں یا ابھی بھی مسائل موجود ہیں؟ نہیں, مطمئن تو نہیں ہے. اچھا, مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں لوگ؟ میرا تو نہیں خیال کہ مطمئن ہیں, کیونکہ وہاں پہ اس وقت میں نے کابل میں میں نے بہت اچھے خاندانوں کی خواتین کو لوگوں سے پیسے مانگتے دیکھا ہے. اچھا. وہاں پہ ہر چوک میں ہر چوراہے میں بہت زیادہ بڑی تعداد ہے لوگوں کی. آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو سب سے جو بڑی چیز ملے گی وہ وہاں پہ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں. اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹوریاں آتی ہیں اس میں یہ حقیقت ہے. ہم تو یہ اس میں ایسی خواتین نا, ایک صحافی کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ کچھ جو ہے نا کچھ بیچ رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ. ابھی جب ہماری آخری ملاقات ہوئی تو وہاں پہ کوئی اخبار نہیں بچا, کوئی اخبار کا دفتر وہاں پہ نہیں ہے جو قابل ذکر ہو. انٹرنیشنل میڈیا جو ان کے لیے کام کر رہا ہے ایک وہ ہے, ایک وہاں پہ جو ٹی وی چینلز ہیں اپنے والے وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی قابل ذکر اخبار نہیں ہے وہاں کا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ صحافیوں کی بھی وہی حالت ہے جو سب کی ہے, لیکن جب ہماری صحافیوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہم نے انہیں کہا کہ دیکھو ہم حالات بدلتے رہتے ہیں, اب حالات یہ ہیں آپ کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ڈونرز وہاں سے سارے کے سارے نکل چکے ہیں. جو لوگ وہاں کی میڈیا کو ڈونیٹ کرتے تھے ان کو چلاتے تھے وہ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں. اب کوئی ان کا وہاں پہ مقصد رہا نہیں, تو اس لیے وہ افغانستان میں ان کو مزید ڈونیشن دینے کو تیار نہیں. تو ہم نے ان صحافیوں کو کہا کہ آپ اپنے لیے اب یہ سوچ لیں کہ اب زندگی ایسی ہے, پہلے ویسی تھی جب پیسے برس رہے تھے, جب یہاں پہ اتحادی موجود تھے, ان کی مرضی کی حکومت کابل میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کی مرضی کے سارے کام ہو رہے تھے, تو اتنے ڈالر آ رہے تھے جس میں میڈیا بھی چل رہا تھا. اب نہ ان کی حکومت وہاں پہ ان کی مرضی کی ہے, نہ ان کا کام وہاں پہ ان کی مرضی کا ہو رہا ہے, تو میڈیا وہ کیسے ان کی مرضی کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ باہر سے میڈیا کو چلا رہے ہیں, اس میڈیا کو سپورٹ نہیں مل رہی. تو اس لیے اب وہاں پہ صحافیوں کی بھی حالت بہت بری ہے. صحافیوں میں سے ہم بہت سو سے ملے, انہوں نے کہا کہ جی بس اب کام وغیرہ تو ایسا ہے نہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو طالبان سے پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر ان کو کوئی ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے تو ہم وہ حل کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک ڈونیشن کا مسئلہ ہے کہ پیسے بھی ہم ان کو دیں ادارے چلانے کے لیے, وہ ہمارے پاس اپنے ملک چلانے کے لیے نہیں, کیونکہ ہمارے پیسے رکے ہوئے ہیں. جب ہمارے پیسے آئیں گے پھر ہم ان ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کے ساتھ بھی بات کریں گے. ابھی تو لوگ بھوکے ہیں, ہم تو لوگوں کا بندوبست کر رہے ہیں, تو جب لوگوں کا بندوبست کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو پیسے آئیں گے ہم پھر میڈیا کو بھی چلا لیں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر وہ اندلیب صاحب کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اندلیب صاحب, یہ بریک سے پہلے محمود جان صاحب نے بڑے مسائل بیان کیے, چونکہ یہ خود ہی وہاں سے ابھی چند دن پہلے ہی آئے ہیں, اور آپ تو خیر وہاں سے آپ کا تعلق ہے, ابھی اس وقت بھی آپ کابل میں موجود ہیں. تو یہ جو مسائل یہ بتا رہے ہیں, اس کے لیے تو عالمی برادری سب جو پاکستان سمیت باقی جو پڑوسی ممالک ہیں, ان سب نے ایک مطلب وہ جو 2-3 مطالبات ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, خواتین کے حوالے سے اپنے جو ہے نا وہ اس میں کچھ بہتری لائیں, میڈیا کو آزاد کریں. تو یہ جو 3-4 مطالبات ہیں, میرے خیال میں اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسے وہ طالبان پہ کوئی پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی شریعت نافذ نہ کریں, یا حکومت اس طرح کا کریں, جمہوریت لائیں. کیا خیال ہے, یہ ماننا مطلب طالبان کے لیے کیوں مشکل ہے؟ ایک تو میرے خیال میں پس پردہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو باہر نہیں نکل آئے ہیں. جی, اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ انکلوسیو حکومت بنائے اور تعلیم کے کام کرے اور وہ کرے یہ کرے, کیونکہ اگر وہ افغانستان کو آباد کرنا چاہتے تھے, جیسا کہ محمود جان صاحب نے پہلے بتایا, تو پچھلے 20 سالوں میں یہ کام کر چکے تھے. اب ہمارے بچیوں کی تعلیم کے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. حکومت بھی ایسا ہے, جب بھی یہاں انتخابات ہوتے تھے تو کوئی آ جاتا تھا, کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ جان کیری اور یہ لوگ آپس میں بٹھایا کرتے تھے اور ایک ایسے حکومت بنا رہے تھے کہ کسی کام کا نہیں تھا, یہ افغانستان کے فائدے میں نہیں تھا. جی, تو میرے خیال میں یہ باتیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہے. پسی پردہ ایسی مسائل ہے جو دوسرے یہ دونوں آپس میں سمجھ رہے ہیں. کل ایک آدمی ریلیز ہوا تھا, یہ نہیں کل نہیں 2 دن پہلے گوانتانامو جیل سے, اس کو امریکہ نے لا کر قطر میں طالبان کو ہینڈ اوور کیا, اور انہوں نے ایک چارٹر جہاز میں کابل لے کر آئے اور یہاں ایک جشن کی سما بن گئی. اگر اس کی بارے میں بات کر سکتے ہیں تو افغانستان کی جو مسائل ہے یا ڈپلومیٹک مسائل ہے, ریلیشن شپ ہے, اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک, صرف اور صرف بات نہیں ہے کہ آپ کی حکومت مشروعیت نہیں رکھتی, وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو, افغانستان کی پڑوسیوں سے اور دوسری دنیا سے ان کی اچھی ریلیشن ہو اور یہ آگے بڑھ جائے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں, میرا یہی تجزیہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, میڈیا میں آ رہے ہیں, یا یہ لوگ جو پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں, یہ اس کی پیچھے یہ ایک چادر ہے جس کی پیچھے دوسری مسائل ہے, اور وہ بہت بڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان, وہ اسی طرح آگے نہیں بڑھا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا جس طرح دونوں چاہتے تھے. فارمر اور پریزیڈنٹ جو تھا انہوں نے اس کو بگاڑ دیا یہاں سے نکل کر, اور انہوں نے مخالفت کی, کیونکہ یہ تو طے تھا کہ طالبان کو چاہیے افغانستان کابل کو ان کے اصطلاح پر فتح نہیں کرنا چاہیے زور پر اور تلوار کی نوک پر یہاں نہیں, لیکن وہ ویسا ہی ہوا. ان کی جو لیڈرشپ میں ہے وہ ابھی تک یو این اور امریکہ اور یورپین یونین ان لوگوں کی سینکشنز کی لسٹ میں ہے. ابھی 2 اور آدمی پر یہ جو سفر کی پابندیاں تھی وہ بڑھا دی گئی, حقانی تھا اور عبدالباقی حقانی اور شہید خلیل سید احمد شیخ. ایسی حالات میں ہم کو نہیں کر سکتے کہ صرف وہی ہے جو آپ کو اسکول کو کھول دے تو ہم آپ کو ریکگنیشن دیں گے. آپ ایک ایسے آدمی کو لے کر آ جائے کہ ہمارے یا پھر دوسری قوم کے ہو یا پھر زبان کے ہو تو ہم اپنے, یہ بہت جھوٹے ان کی اتنی بڑی مسئلے میں افغانستان اور ریجن اور ورلڈ وائڈ کے اتنا افغانستان کا ایک مسئلہ تھا, یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ آپ اسکول کو کھول دیں اور یہ کرے وہ کرے. یہ میرے خیال میں ان کی ریزننگ میں, یہ اگر ہم اس میں ریزننگ میں ملائے تو یہ ریزننگ بھی صحیح نہیں ہوگا. یہ دلیل میں بھی آنے کے لیے میرے خیال میں یہ بہت کمزور دلیل ہے کہ یہ آپ اسکول کو چھوڑ دیں اور کیا کرے. تو پچھلے جی تو اس کے پس پر جو مسائل ہے وہ بہت بڑے ہیں میرے خیال میں. بہت شکریہ اسماعیل اندلیب صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کابل سے ہمارے ساتھ موجود تھے. محمود جان صاحب, یہی سوال
یہ جو ورلڈ کمیونٹی پاکستان سمیت سارے پڑوسی ممالک کے جو 3-4 مطالبات ہے افغان طالبان سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی قباحت ہے جو طالبان کے لیے اس کا ماننا مشکل ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو نظر آتا ہے نا وہ جس طرح انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. اچھا. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے سے اب جان چھڑا لے، اور جس طرح آپ امریکی موجودہ جو صدر ہیں تو ان کی باڈی لینگویج اور ان کی حکومت کی پالیسی کو آپ دیکھیں تو اس معاہدے کو اس طرح اون نہیں کرتے جس طرح ان سے پہلے کے صدر ٹرمپ نے کیا تھا. تو وہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کو طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنے والوں کے نام سے یاد رکھیں، لیکن وہ معاہدہ تو وہ کر چکے ہیں. اس معاہدے میں انہوں نے جیسے بھی الفاظ لکھے ہیں لیکن وہ معاہدہ وہ کر چکے ہیں. اب دنیا میں جتنے بھی لوگ طالبان کے ساتھ یا کسی بھی جنگی تنظیم کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو اس کے لیے امریکہ کا یہ پریسیڈنٹ یاد کیا جائے گا کہ امریکہ نے بھی تو معاہدہ کیا تھا نا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو تنگ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ وہ طالبان کے ساتھ نہیں تھے، وہ معاہدہ جو تھا تو وہ اس کی مرضی کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پیسے روکے ہیں. اب وہ پیسے روکنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں شاید کہ جی ہم تو ان کو نہیں مانتے، اگر کوئی ان کو مانے گا تو وہ ذمہ دار بھی ہوگا، اس لیے کوئی بھی ملک طالبان کی حکومت کے قریب نہیں جا رہا. اب دیکھیں وہ ممالک جو کہ انٹرنیشنل فورمز پہ امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، چین اور روس، وہ بھی اب طالبان کے قریب نہیں جا رہے. پاکستان کو تو بہت دور کی بات ہے، اب چھوڑ دیں نا، پاکستان کے تو بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان کا تو IMF کے ساتھ مسئلہ ہے جو امریکہ کے کنٹرول میں ہے، پاکستان کا تو FATF کے ساتھ مسئلہ ہے جو کہ امریکہ کے کنٹرول میں، پاکستان کا ورلڈ بینک کے ساتھ مسئلہ ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں. پاکستان تو کسی کھاتے میں وہاں نہیں آتا. چین اور روس اسے کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ وہ تو ہیں امریکہ کے خلاف. بات اصل میں دراصل یہ ہے کہ امریکہ اپنے باڈی لینگویج سے کچھ ایسے اشارے دے رہے ہیں جس سے طالبان تنگ ہو رہے ہیں. پھر طالبان کو بھی یہ پتہ چلا کہ اچھا تم مجھے تنگ کر رہے ہو تو جن باتوں پہ اب تم تنگ ہوگی اب میں وہ کروں گا. تو محمود جان صاحب دیکھیں، آپ تو خود بھی خطے کے امور بھی جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ چین اور روس کی آپ بات کر رہے ہیں یا باقی جو سینٹرل ایشین ممالک ہے، ان کو جن تنظیموں سے خطرہ ہے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کیا طالبان نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے دیکھیں جس طرح آج ہماری کچھ طالبان کے جو وہاں پہ ان ملاقاتوں کے دوران جو بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان تمام تنظیموں پہ یہ بات ان پہ واضح کر دی ہے، خصوصاً پاکستان سمیت، کہ جو تنظیم پاکستان کے ساتھ لڑ رہی ہے، جو چین کے ساتھ لڑ رہی ہے، جو روس کے، جو کسی کے ساتھ لڑ رہی ہے، ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ دیکھیں آپ ہماری سرزمین اب استعمال نہیں کر سکتے. اب ہم پہ یہ ذمہ داری ہے دعا معاہدے کے تحت کہ ہم اس سرزمین کے استعمال کے حوالے سے اپنے اوبلیگیشنز ہیں ہم پہ، ہم مجبور ہیں اب آپ یہ سرزمین استعمال، اس لیے آپ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں. لیکن پھر بھی ان ممالک کی، چین کی اپنی ڈیمانڈز ہیں افغان طالبان سے، پاکستان کی اپنی ہیں، ایران کی اپنی ہیں. ہر کسی کو اپنے لیے ضمانتیں چاہیے کہ یار وہ تمہارے ہاں ہمارے لوگ ہیں، ان سے ہم کیسے بچیں گے، یا فلاں مسئلہ ہمارا ایسا ہے تو پھر تم کیا کرو گے. تو طالبان جو ہیں، افغان طالبان جو ہیں، تو انہوں نے ابھی تک وہ شورٹیز نہیں دی. یہی اصل میں یہی مسئلہ ہے نا. لیکن دو چیزیں ہیں نا، ایک تو میں نے آپ کو بتایا انٹرنیشنل کمیونٹی کا، انٹرنیشنل کمیونٹی میں خصوصاً امریکہ کا یہ ہے کہ وہ اس معاہدے سے تھوڑا سا ہٹنا چاہتا ہے. لیکن اس میں ایک خطرناک بات کیا ہے؟ خطرناک بات یہ ہے کہ جو طالبان نے جو ایک بیان دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر تم ہمارے وہ $10 ارب ہمیں نہیں دو گے تو پھر ہم یہ معاہدہ توڑ دیں گے. تو اگر طالبان یہ معاہدہ توڑ دیں گے تو آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر افغانستان میں القاعدہ رہے، افغانستان میں داعش رہے، افغانستان میں کوئی بھی رہے، پھر افغان حکومت پہ اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. اب پھر بھی طالبان جو ہیں اس حوالے سے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ان کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو چیزیں ان کی روکی ہوئی ہیں، وہ ان کو دیں اور ان کو ذمہ دار بنوائیں. ان کو اس لیے ذمہ دار بنائیں کہ اگر ان کی بنیادی چیزیں ان کو مل گئیں اور اس کے بعد بھی اگر القاعدہ یہاں سے آپریٹ کرتی ہے، پھر دنیا طالبان کو کہے گی آپ آئیں، آپ ہمیں حساب دیں، یہ داعش کیوں یہاں سے کارروائیاں کرتی ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان جو ریجنل ممالک ہیں، جو خطہ ہے، اس میں بھی لوگوں کی اپنے وہ ہیں. جس طرح پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی کسی نتیجہ خیز ہونے کے حوالے سے بھی انہی پہ زیادہ رلائے ہیں، اور افغان حکومت کے کچھ لوگ اس میں کام کر بھی رہے ہیں. کیونکہ ہم جب وہاں تھے تو جتنے بھی منسٹر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے. اور وہ تو کافی مطمئن تھے
کہ ہاں معاملہ تو حل ہو جائے گا، تو اس میں ان کی وہ واضح طور پہ تو اتنا زیادہ نہیں بتاتے کیونکہ ابھی پری میچور ہے چیزیں، لیکن اتنا ہے کہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ ایک بہتر سمجھ جائے گا۔ اچھا، یہ سوات سے ہمارے جو خیبر نیوز کے نمائندے ہیں سعید الرحمان، اس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جو سوات میں کل جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے پہ جو ہے نا سارے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا متفقہ کینڈیڈیٹ تھا جو عوامی نیشنل پارٹی سے جن کا تعلق تھا، اور یہ جو عوامی نیشنل پارٹی کی ہی سیٹ تھی کیونکہ وقار خان جو فوت ہو گئے تھے اس کی جگہ پہ یہ ضمنی انتخاب ہوا۔ لیکن یہ جس طرح اچانک جو ہے نا ایسے مطلب رزلٹ آیا ہے تو بالکل اس نے اب لوگ اسے جو ہے نا پورے پختونخوا کی جو آنے والی سیاست ہے اس سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ تو سعید الرحمان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا سعید الرحمان، یہ جو کل وہاں پہ الیکشن ہوا تو ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک طرف تھی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسری طرف تھی، تو پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی، تو اس سے پہلے ایسے مطلب تھے رپورٹس کہ شاید بڑا ٹف مقابلہ ہوا، تو آپ کے خیال میں یہ پی ٹی آئی کیسے مطلب اتنی جماعتوں کے خلاف جو ہے نا وہ کیسی جیت گئی ہے؟ بالکل اس طرح ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ سیٹ جو 2018 میں ڈاکٹر امجد علی ہے جو آج کل ہاؤسنگ کا منسٹر ہے، 2 حلقوں میں انتخابات اس سے لڑے تھے، اس میں جب وہ کامیاب ہو گئے دونوں سے تو ایک کے ساتھ ہے اس نے پھر بعد میں چھوڑ دی، تو اس کی یہی کینڈیڈیٹ تھا حاجی فضل مولا۔ اس نے جو ہے وقار خان کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور اسی وقت ہی ساری پارٹیاں ان کی کو سپورٹ کر رہی تھی، تو اسی وقت ہی وقار خان نے پھر 2018 کے جو بائی الیکشن تھا اس میں حاجی فضل مولا کو شکست دیا تھا، لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرایا تھا، کیونکہ اگر میں آپ کے ساتھ وہ فگر شیئر کر لوں، امجد علی نے 19,407 ووٹ لیے تھے اور وقار خان نے 2018 کے جنرل الیکشن میں سیکنڈ پوزیشن پہ آئے تھے، 13,636 ووٹ اس نے لیے تھے۔ پھر جب اس نے امجد علی نے یہ سیٹ چھوڑ دی اسی وقت پھر وقار خان نے دوبارہ یہ سیٹ جیت کر 13,997 ووٹ لیے، 300 ووٹوں کی اس نے جو ہے برتری حاصل کی تھی، اور پی ٹی آئی کے حاجی فضل مولا نے 13,663 ووٹ لیے تھے۔ اس کے خلاف سعید خان جو آج کل تحصیل میئر ہے ادھر کا پی ٹی آئی کا، یہ ناراض تھا اور اس نے آزاد الیکشن لڑا تھا، 1964 ووٹ اس نے لیے تھے، تو یہ اگر ہم اندازہ لگا لیں 300 ووٹ پہ اس نے یہ سیٹ ہاری تھی، تو اگر انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، ناراض کارکن نہیں تھا، تو یہ 1900 ووٹ پہ اس کے حق میں آتی تو یہ سیٹ اسی وقت بھی یہ جیت لیتے۔ ابھی آپ آتے ہیں اس جنرل الیکشن میں تو یہاں پہ وقار خان جو ہے ان کو وہ وفات پا گئی، اس کے بعد یہ خالی ہو گیا، تو ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی اور کافی کانٹے دار مقابلہ ہوا یہاں پہ۔ تو اسی وقت بھی اس نے جو عوامی نیشنل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے خان نواب، یہ جو ہے 14,604 ووٹ اس نے حاصل کیے، اور جو کامیاب کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا 17,395 ووٹ اس نے حاصل کی ہے۔ تو 4700 تقریباً 3,000 اس نے جو ہے یہ مارجن سیٹ جیتا ہے۔ تو یہاں پہ کام بھی کافی میرے خیال میں کی گئی ہے، کیونکہ وفاقی وزیر مخاطب کا تعلق بھی سابقہ جو ہے اس علاقے سے ہے، اس نے بھی کافی یہاں پہ یونیورسٹی، ہسپتال اور کافی جو سوات کے آخری جو ہے پودا ماڑائی اس میں بھی روڈ ایسے حصے دی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ کارکردگی بھی ہے، اور یہ جو نیا بیانیہ ہے اس کا جو اس کی حکومت جو ہے ختم کی گئی وفاق میں، تو اسی پہ بھی لوگ زیادہ تر سپورٹ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن جنرل الیکشن میں جس طرح گیمی تھی ضمنی الیکشن میں اس طرح نہیں تھی، ٹرن آؤٹ بھی کم تھا، لیکن پھر بھی یہ سیٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ جیت لیا ہے۔ جی اچھا سعید الرحمان، یہ میں مجان صاحب کوئی سوال کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں مختصراً ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کل کے نتائج آنے کے بعد عوامی نیشنل پارٹی نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے، جنہوں نے ایک بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے تو ایک اپنے پریس ریلیز میں ایک لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ دوبارہ سے یہ حلقہ جتوایا گیا ہے، مینیج کیا گیا ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ کوئی ایسی دھاندلی کی شکایت وغیرہ سنی؟ رفت صاحب، ہم پوری دن وہاں پہ تھے، پوری میڈیا بھی وہاں پہ تھی،
مختلف اسٹیشن کا ہم نے دورہ بھی کیا ہے، تو اچھا پولنگ کے خاتمے تک ایسی کوئی شکایت جو ہے نہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے تھی نہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھی. پرامن طریقے سے الیکشن ہوا. دونوں پارٹیوں کے ایجنٹ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، جب وہ باقاعدہ الیکشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے، گنتی ہوتی ہے، تو وہ باقاعدہ فارم وہ اس کی جو ہے ایک اسکرین شاٹ اس کے موبائل پہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ہر ایجنٹ ہمیں بیچتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا یہی لیڈ ہے، دوسری پارٹی کا یہی لیڈ ہے. تو جب ریزلٹ آنا شروع ہو گئی اور جب پی ٹی آئی لیڈ بھی ہو گئی، تو پھر ادھر پہ کچھ کارکنان نے بھی وہاں پہ نعرے بازی بھی کی، احتجاج بھی کیا گیا کہ ریگنگ ہو رہی ہے. تو 15-20 منٹ تک ریزلٹ بھی روکا گیا. پھر اس کے بعد اس کی جتنی بھی قیادت تھی این پی کی وہ آ گئی، ادھر پہ بیٹھ گئی، اور ریٹرننگ افسر اس نے کنوینس کیا کہ کس چیز بھی آپ کا اعتراض ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں آپ کے سامنے. اچھا سعید الرحمان ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. یہ محمود جان بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس 2 منٹ ہے. سعید الرحمان صاحب سر یہ جلدی سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک طرف پی ٹی آئی تھی، دوسری طرف تمام جماعتیں تھیں. ان ملکی حالات میں دونوں نے کس حد تک یہ جو ووٹر تھا تو اسے انہوں نے جا کے اس بات پہ اس کو فعال کیا، اس کو متحرک کیا؟ کتنے ووٹ پڑے اور اس میں؟ اور یہ جو پچھلے الیکشن کے ساتھ جب آپ اسے کمپیئر کرتے ہیں تو لوگوں کی دلچسپی کا کیا عالم تھا اس الیکشن میں؟ عوام کی دلچسپی تو ضمنی الیکشن میں آپ کو پتہ ہے محمود جان صاحب کی ضمنی الیکشن میں اس طرح کے موقع بھی نہیں ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح جنرل الیکشن میں ہوتا ہے. کیونکہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گر گئی، اس کے بعد مہنگائی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، مہنگائی میں مزید بھی اضافہ ہوگا. کیونکہ اپوزیشن میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہم مہنگائی کے خلاف آئے ہیں، تو وہ بیانیہ بھی پی ڈی ایم کو اس نے شکست دیا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے تو اس نے ان کو سپورٹ بھی کیا. دوسری طرف جو ان کی کارکردگی ہے تو کارکردگی بھی میں شامل ہے، کیونکہ یہاں پہ استحکام کیے ہیں اور لوگ اس سے سیٹسفائیڈ ہے، کیونکہ یہ علاقہ کافی محروم رہ چکا تھا پچھلے ادوار میں. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو دونوں فیکٹر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک جو پی ڈی ایم کا نعرہ تھا مہنگائی کے خلاف، اور ابھی وہ حکومت میں ہے، چیزیں مہنگائی کی طرف جا رہی ہے، تو لوگ اس میں خفا تھے. اچھا پاکستان صاحب کا جو بیانیہ ہے تو اس کو لوگ بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے یہ حکومت گرا کے، اس میں جو ہے کیونکہ یہ مہنگائی کے خلاف آئے تھے اور ابھی مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے. سعید الرحمان ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. محمود جان صاحب آپ کا بھی شکریہ. اندلیب کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہ آج ہم نے افغانستان کے زلزلے پہ بات کی اور آخر میں جو سوات کے ضمنی انتخابات پہ بات کی، تو اس سے ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو الیکشن جس طرح پی ٹی آئی نے جیتی ہے، تو کیا اس سے ہم مطلب اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حکومت کی تبدیلی ہوئی، پھر وہ جو مہنگائی کی ایک لہر آئی، تو کیا لوگ یہ ووٹ دے کے جو ہے نا وہ ایک قسم کے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، یا یہ جو ہے نا جو عمران خان صاحب کا اپنا ایک نیریٹو ہے، ایجنڈا ہے، اس کا جو ہے نا ایک وہ ہے، اس کو دوام ملا ہے؟ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.